بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ایمان والو جب بھی بات کہو تو سیدھی سیدھی صاف ستھری سچی بات کرو، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچے، تکلیف ہو۔ اس قسم کے معاملات، اس قسم کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے خاندانوں پہ، علاقوں پہ، لوگوں پہ اثر پڑتا ہے، اور ہماری تو ایک بات ہی ہوتی ہے لیکن اگلے کا گھر، اگلے کا رشتہ، ناتا، تعلق، وہ سارا کا سارا اجڑ جاتا ہے، برباد اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس میں چند باتیں ایسی ہیں کہ ہم کر دیتے ہیں لیکن اس کا بہت زیادہ نقصان سننے والے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ مثلا ایک سہیلی اپنی دوسری سہیلی سے پوچھتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں تمہارے شوہر نے تمہیں کیا دیا، کیا تحفہ کیا؟ تو سہیلی کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں دیا۔ اب اس نے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ اچھی بات ہے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں کچھ نہیں دیا؟ دیکھو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ کیا اس کی نظر میں تمہاری کوئی قیمت نہیں، کہ تمہاری کوئی قیمت ہی نہیں ہے تمہارے شوہر کی نظر میں کہ وہ تمہیں کوئی گفٹ کرتا، کوئی تحفہ دیتا؟ تو اب یہ لفظوں کا یہ زہریلا بم گرا کر وہ سہیلی دوسری سہیلی کو اپنی فکر میں غلط اور پیچاں کر کے، یعنی کہ اس کو کنفیوز کر کے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اب یہ پیچھے یہی سوچتی رہتی ہے کہ اوہو میرا شوہر تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، میرا شوہر تو واقعی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا۔ اب تھوڑی دیر بعد زور کے وقت اس کا شوہر گھر آیا، بیوی کا منہ لٹکا ہوا پایا، پھر دونوں کا جھگڑا ہوا، ایک دوسرے کو لان تان بھیجی، مار پیٹ ہوئی، شوہر نے اسے طلاق دی۔ اب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ بات کہاں سے شروع ہوئی کہ تمہارے شوہر نے تو یہ غلط کیا ہے، وہ تو تم سے محبت نہیں رکھتا اس لیے کہ اس نے تو بچہ کے پیدا ہونے پہ تمہیں تحفہ نہیں دیا۔ اب وہ تو بات کر کے چلی گئی، لیکن جانتے ہیں پرابلم کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ اب اس فضول جملے سے جو اس کی عیادت کرنے سہیلی آئی تھی، اس نے ایک فضول جملہ کہا۔ اس فضول جملے سے جو اس کی عیادت کی غرض سے تھا، لیکن اس نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، سوچ سمجھ کے یا بغیر سوچے سمجھے اس نے یہ کہہ دیا۔ تو اب یہ کتنی پرابلم کھڑی ہو گئی۔ اسی طرح زید نامی شخص نے حامد سے پوچھا، یہ فرضی نام ہے، ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا تم کہاں کام کرتے ہو؟ تو حامد نے کہا میں فلاں دکان پہ کام کرتا ہوں۔ تو پوچھا ماہانہ کتنی تنخواہ تمہیں دیتا ہے مالک؟ تو اس نے کہہ دیا مجھے، حامد نے کہا مجھے تو 18,000 روپے ملتے ہیں۔ تو زید آگے کہنے لگا کہ بس صرف 18,000؟ تمہاری زندگی کیسے اتنے کم پیسوں میں گزر جاتی ہے؟ یہ تو بہت کم ہے۔ حامد گہری سانس کھینچتے ہوئے بس یار کیا بتاؤں، بس اتنی سی بات ہوئی۔ حامد اٹھا اپنے کام کو چل دیا، زید اپنے کو چل دیا۔ اب اس کا ایک چھوٹا سا جملہ تھا کہ یار اتنی تھوڑی تنخواہ میں تم کیسے گزارا کر لیتے ہو؟ اب کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ کچھ دنوں کے بعد حامد اب اپنے کام سے بیزار ہو گیا۔ جو زہر اس کے دوست نے اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ اتنی تھوڑی تنخواہ، اب وہ کام سے ہی بیزار ہو گیا اور تنخواہ بڑھانے کی ڈیمانڈ کر دی۔ جس دن مالک نے رد کر دیا تو نوجوان نے، اس بندے نے کیا کیا کہ حامد نے جاب بھی چھوڑ دی۔ اب یہ بے روزگار ہو گیا، پہلے اس کے پاس کام تھا، اب وہ جو 18,000 کی نوکری تھی وہ بھی گئی۔ اب اس کے پیچھے ہاتھ کس کا؟ اس کے دوست کا، ایک جملے کا۔ اور اسی طرح ایک صاحب نے ایک شخص سے کہا جو اپنے بیٹے سے الگ رہتا تھا، تمہارا بیٹا تم سے بہت کم ملنے آتا ہے، کیا اسے تم سے محبت نہیں ہے؟ باپ نے کہا بیٹا مصروف رہتا ہے، اس کے کام کا شیڈول سخت ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، اسے بہت کم وقت ملتا ہے، تو اس وجہ سے وہ مجھ سے نہیں مل سکتا، تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ تو اب اس نے ظاہر اپنے دوست کو اس کی کلیریفیکیشن دے دی۔ اب پہلا آدمی جس نے کہا تھا کہ بیٹا نہیں ملنے آتا، وہ کہتا ہے واہ یہ کیا بات ہوئی، تم نے اسے پالا پوسا، اس کی ہر خواہش پوری کی، اب خود کو خواہ مخواہ سمجھاتے ہو کہ اس کو مصروفیت کی وجہ سے ملنے کا وقت نہیں ہے؟ ملتا، یہ تو نہ ملنے کا بہانہ ہے۔ وہ
क्यों नहीं मिलता आपसे, मिलना चाहिए। ये बहाना करता है कि उसका टाइम बहुत है, मसरूफ़ है, तो ये तो बहाना है। बाप के लिए, माँ के लिए कौन सा टाइम, हर वक्त माँ बाप के लिए उसको हाजिर होना चाहिए। अब ये बंदा वो बात कह के उठ गया। चलो, इस गुफ्तगू के बाद क्या नतीजा निकला? बाप के दिल में बेटे के लिए खलश सी पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता वो ये सोचता रहता है कि इसके पास सब कुछ के लिए वक्त है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। याद रखें, ज़ुबान से निकले अल्फाज दूसरे पर बड़ा गहरा असर डाल सकते हैं। बेशक कुछ लोगों की ज़ुबानों से शैतान बोलता है, शैतान बात कर रहा होता है सामने, वो आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपका अजीज़, आपके अहबाब में से कोई, हल्का अहबाब का कोई फ़र्द होगा, लेकिन उसकी ज़ुबान से शैतान बोल रहा होता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ सवालात हमें बहुत मासूम लगते हैं। मसलन, तुमने ये क्यों नहीं ख़रीदा, तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है, तुम इस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे चल सकती हो, तुम उसे कैसे मान सकते हो। इस तरह के बेशतर सवालात नादानी में या बिला मकसद हम पूछ बैठते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि हमारे ये सवालात सुनने वाले के दिल में नफ़रत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द या घरों में जो फसादात हो रहे हैं, इनकी जड़ तक जाया जाए तो अक्सर इसके पीछे किसी और का हाथ होता है, कोई और हाथ होता है। वो ये नहीं जानते कि नादानी में ये जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। तो लिहाजा फसाद फैलाने वाले न बनो। जब भी कोई बात करो तो सोचो कि अगले की ज़िंदगी पे ये जुमला किस तरीके से असरअंदाज होगा। इसीलिए हुक्मा का ये कौल है, अक्लमंद लोगों की ये बात कही हुई है, लोगों के घरों में अंधे बन के जाओ और वहाँ से गूंगा बन कर निकलो। जाओ तो अंधे बन के झांको, इधर उधर देखा, ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, घर कैसा है, ये क्या है, तो अंधे बन के जाओ दूसरों के घरों में। ताक झांक वाला काम दूसरों के घरों में ना करो। वो क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको उससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। और वहाँ से गूंगे बन के निकलो का मतलब ये है कि वहाँ अगर कोई बात देख लेते हो, तुम्हें कोई बात मालूम हो जाती है, तो गूंगे हो जाओ। वो बातें बाहर ना फैलाओ कि उसके घर में तो ये चल रहा था, उसके घर में तो ये मामला चल रहा है, उसके ये मामला चल रहा है। ये घरों को तबाह और बर्बाद करने वाली बातें हैं। और ये हम अपने एक एक छोटे छोटे रवैयों से, अल्फाज से, मामलात और बातों से, अपने छोटे छोटे मामलात से, मैंने मिसालें आपको दी ऊपर, कि इन छोटे छोटे अल्फाजों से अगले का पूरा घर तबाह, पूरी ज़िंदगी तबाह, बच्चों, बीवी और सारे मामलात वो धर्म बरम हो जाते हैं। और हम अपना एक वो जहरीला एक लफ्ज़ का वो बम गिरा के साइड पे हो जाते हैं। तो यकीन जाने कि जब क़यामत वाले दिन हिसाब होगा तो हमसे सिर्फ एक जुमले का हिसाब नहीं होगा, बल्कि उस एक जुमले की बुनियाद पर जो घर तबाह हुआ, जो माशरा तबाह हुआ, उसका हमें सज़ा और उसका बदला हमें भुगतना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें सही माने में, सही तरीके से इस माशरे में एक अच्छा फ़र्द बन के ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।